میں یہ نہیں کہتا کہ منزل تک پہنچنا لازم ہے، تم ساتھ ہو اگر تو یہ سفر ادھورا ہی کافی ہے۔ آج بھی میری ہر دعا تمہارے نام کی ہے، ذرا دیکھو تو یہ رات کتنی تھکی تھکی سی ہے۔ بانٹ لو چاہتے ہیں کہ اب یہ دور آخری ہے، بس بھی کرو یہ بے یقینی کی باتیں، اب محسوس کرو یہ عقیدت کی ہوا چلی ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ انجام دیکھ کر چلو، یہ راستہ محبت کا ہے، تم یقین کے ساتھ چلو۔ منزلوں تک لے جانے کے وسیلے رب بنائے گا، جہاں تک ہو سکے تم وہاں تک ساتھ چلو۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہو، حقیقت کو سمجھ لیتے ہو، خود کو سنبھال لیتے ہو اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والا ہے، کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا، کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسو کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزور انسان کو وقتی توڑ دیتا ہے، لیکن مقرر وقت پہ یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے، ناشکری کی بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایری چوٹی کا زور بھی لگا لے، تبھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم ہی نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ تم جو چاہتے ہو اللہ قبول کر لے تمہاری چاہتیں۔ خود سے پوچھو، کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے سکون؟ کیا چیز سونے نہیں دیتی؟ کیوں تکتے ہو رات بھر آسمان کو اتنے تجسس سے؟ صبر کی آس میں ہو یا پھر معجزوں کا انتظار کرتے ہو؟ خواہشات جھکاتی ہیں، دنیا کی الفتیں عبادت کرواتی ہیں، اللہ کی ایک نہیں سنتے اور مقدر سے شکوے ہزار کرتے ہو۔ کچھ غلطیوں کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو، کیوں اللہ سے زیادہ اس کے بندوں پہ اعتبار کرتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو محبت کی بھیک بے حس لوگوں سے؟ کیوں وقت سے لڑتے ہو؟ کیوں قدرت سے تکرار کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے یقین؟ کیوں تقسیم خدا سے انکار کرتے ہو؟ ناگوار گزرتی ہیں جو باتیں
کیوں ان کو ذہن نشین کر لیتے ہو؟ کیوں دھیان دیتے ہو لوگوں کی باتوں پر؟ کیوں خود کو بلا وجہ سوگوار کرتے ہو؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کا کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری طرف کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس قرب ناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا کے بیٹھے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز آیا ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزور انسان کو وقتی توڑ دیتا ہے، لیکن مقرر وقت پہ یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے، ناشکری کی بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تبھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بدلتا ہے۔